السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ امید کرتا ہوں کہ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ جس انسان نے آپ کو چھوڑنا ہوتا ہے سب سے پہلے وہ یہ 3 کام کرتا ہے۔ اچھا، اس موضوع پر میری ایک پہلی بھی ویڈیو موجود ہے، لیکن آج کچھ نئی باتیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی پرابلم بتاتے ہیں، پریشانی کا ذکر کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی سلیوشن مانگتے ہیں کہ جی ایک انسان ہماری زندگی سے اچانک چلا گیا ہے، اس نے بریک اپ کر دیا ہے۔ لیکن وہ یہ بات نہیں سمجھتے کہ جو انسان بھی آپ کی زندگی سے جاتا ہے، بریک اپ کرتا ہے، وہ اچانک نہیں جاتا، بلکہ وہ آپ کو بتانے سے پہلے یا آپ کی زندگی سے جانے سے پہلے وہ جا چکا ہوتا ہے۔ کچھ ایسی علامات ہوتی ہیں، کچھ ایسی نشانیاں ہوتی ہیں، جس طرح کہ انسان کو کوئی بیماری لگتی ہے نا، بخار فار ایگزامپل ہوتا ہے، تو اس کی پہلے کچھ علامات ہوتی ہیں، پہلے کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ ہلکا ہلکا جسم میں درد ہوگا، سر میں درد ہوگا، تو بندے کو پتہ لگتا ہے کہ یار آج مجھے بخار ہونے والا ہے یا آج طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح جس انسان نے آپ کی زندگی سے جانا ہوتا ہے، وہ کچھ نشانیاں، اس کی علامات وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جب بھی آپ کو کسی انسان سے اس طرح کی علامات، اس طرح کی نشانیوں کا پتہ لگے، تو اس کے بعد پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تھوڑے الرٹ ہو جائیں، آپ اپنے ایموشن کو کنٹرول کریں اور اس حقیقت کو آہستہ آہستہ آپ تسلیم کر لیں، بجائے کہ ایک دم جب انسان کو جھٹکا لگتا ہے تو وہ آدمی اتنا دکھ، اتنا درد جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا اس ٹائم۔ لیکن جب پہلے پتہ ہو، جب پہلے بندہ اس حقیقت کو تسلیم کر لے کہ اب اس انسان نے میری زندگی میں نہیں رہنا، تو پھر درد پہلے کی نسبت کم ہو جاتا ہے۔ اچھا، ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی نشانی تو یہ ہوتی ہے، جو عموماً اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب بھی آپ پہلے سٹیٹس لگاتے ہیں نا واٹس ایپ پر یا کوئی فیس بک پر اپنی سٹوری شیئر کرتے ہیں، تو وہ انسان پہلے فوراً رپلائی کرتا تھا، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ آپ جو بھی سٹیٹس لگاتے تھے اس کے لیے لگاتا ہے۔ ظاہری سی بات ہے، انسان کے ایک سپیسیفک انسان ہوتا ہے جس انسان کے لیے بندہ سٹیٹس لگاتا ہے کہ وہ دیکھے گا تو رپلائی کرے گا۔ تو سب سے پہلا کام تو وہ یہ کرے گا کہ وہ آپ کو رپلائی کرنا چھوڑ دے گا، آپ کے سٹیٹس سین کرے گا لیکن وہ آپ کو رپلائی نہیں کرے گا۔ آپ جب اس کو میسیجز کریں گے تو وہ آپ کے میسیج کا جواب بہت لیٹ دے گا، میسیج آپ کا سین کر لے گا لیکن آپ کو رپلائی نہیں کرے گا۔ ایک دن کے لیے 8 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے آپ کو بہت زیادہ ویٹ کروائے گا۔ آپ سٹیٹس بھی لگائیں گے، آپ کے میسیج بھی ریڈ کر لے گا لیکن جواب نہیں دے گا۔ جب آپ سے پوچھیں گے کہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بات، کسی بات کی ناراضگی ہے، تو وہ آپ کو اسی بات سے ٹال دے گا کہ میں اپنے کام میں بیزی ہوں، یا طبیعت نہیں ٹھیک، یا مصروف ہوں۔ جب مسلسل یہ بندہ اس طرح کرنے لگ جائے تو پھر اس بات کی علامت ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اب آپ کی زندگی سے نکل رہا ہے، یا اس انسان کا آپ سے دل بھر چکا ہے۔ اور پھر جب مسلسل یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو ظاہری سی بات ہے آپ کو تکلیف ہوگی، آپ پوچھیں گے کہ مسئلہ کیا ہے، تو وہ آگے سے اس کا رویہ تلخ ہو جائے گا، اس کے لہجے میں سختی آ جائے گی، وہ غصے سے بات کرے گا، روڈ بیہیویئر اختیار کر لے گا۔ آپ کوئی بات پوچھیں گے، وہ فوراً اس بات پر اتنا سخت ریئیکٹ کرے گا کہ آپ کو دوبارہ بات کرنے کا دل نہیں چاہے گا۔ آپ پھر تھوڑا دن انتظار کریں گے، لیکن کچھ ٹائم بعد پھر جب آپ پوچھیں گے اور آپ کو اس بات کا شک ہوگا کہ کہیں آپ کا ہم سے دل بھر تو نہیں گیا، یا آپ ہم سے ناراض ہیں، یا اس طرح کی جب آپ گفتگو کریں گے تو وہ پھر آپ کے اندر سیلف ڈاؤٹ پیدا کر دے گا۔ وہ آپ کو کہے گا کہ تم کتنا گھٹیا سوچنے لگ گئے ہو، یا تم پہلے تو ایسے نہیں تھے، اب تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کو اپنی فکر ہوگی، آپ کو اپنی پریشانی ہوگی کہ یار یہ بندہ بات چیت نہیں کر رہا اور یہ الٹا جو ہے وہ مجھ پر غصہ کر رہا ہے، مجھے باتیں سنا رہا ہے کہ ابھی بھی میں غلط ہوں۔ تو آپ کے اندر ایک سیلف ڈاؤٹ پیدا ہو جائے گا، آپ خود کے اوپر غصہ کرنے لگ جائیں گے کہ پتہ نہیں میرے اندر کیا تبدیلی آ گئی ہے، یا مجھ میں ایسی کیا خامی اس کو نظر آ گئی ہے، یا میں ہی غلط ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے آپ خود کے آپ دشمن بن جائیں گے، اور پھر جیسے تھوڑا سا ٹائم گزرے گا تو وہ آپ کو کہے گا کہ یار تم بہت بدل چکے ہو، تم پہلے جیسے ہو جاؤ۔
تو آپ یہ سوچیں گے کہ میں پہلے جیسا کیسے ہو جاؤں. آپ تو جیسے تھے آپ نے تو ویسے ہی رہنا ہے. تو پھر وہ لاسٹ پر آپ کو یہ کہے گا کہ یار میں اب آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا کیونکہ تم بہت بدل گئے ہو. پتہ نہیں وقت کے ساتھ ساتھ تمہیں کیا ہو گیا ہے. تم پہلے تو ایسے نہیں تھے, پہلے تو تم ایسے بات نہیں کرتے تھے. یا اس طرح کے اندر آپ کے اندر سیلف ڈاؤٹ پیدا کر کے وہ آپ کو چھوڑ دے گا. اور پھر یہ پچھتاوا آپ کے لیے زندگی بھر کا بن جائے گا. آپ ایک گلٹ کا شکار ہو جائیں گے کہ شاید میری ہی کوئی غلطی ہوگی, شاید میرے اندر ہی کوئی پرابلم ہے, میرے اندر ہی کوئی مسئلہ ہے, تو اس لیے اس بندے نے مجھے چھوڑ دیا. اس لیے پھر آپ بار بار اس انسان کے پیچھے بھاگتے ہو اور وہ پھر آپ کو بار بار ذلیل کرتا ہے. وہ بار بار آپ کو ریجیکٹ کرتا ہے, بلاک کرتا ہے, پھر کبھی ان بلاک کر دیتا ہے. تو اس طرح کا سلسلہ پھر جو ہے وہ چلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور لاسٹ پر میں آپ کو ایک ٹپ دینا چاہوں گا کہ کبھی بھی کسی بھی انسان کے اوپر ڈیپینڈ مت ہوئیے گا. کبھی بھی کسی انسان کی اتنی عادت مت بنائیے گا کہ وہ آپ کی زندگی سے جائے اور آپ کا پورا لائف سٹائل اس کا بیڑا غرق ہو جائے. آپ کی ہیلتھ, آپ کا سکون, آپ کے ریلیشن شپ, آپ کا پروفیشنل ورک سب برباد ہو جائے. کبھی بھی کسی انسان کو اتنی ویلیو, اتنی اہمیت, اتنی قدر یا اتنا اس کو اپنے مائنڈ پر سوار مت کیجیے گا کہ وہ تھوڑا سا آپ کو اگنور کرے اور آپ کی زندگی کا سکون جو ہے وہ برباد ہو جائے, آپ کا کسی کام میں دل نہ لگے. ہر انسان کو جب آپ اس کو اپنی اوقات میں رکھیں گے نا, جتنی اس کی اوقات ہے, جتنی کہ اس کو عزت دینی چاہیے. اگر کسی کو حد سے زیادہ عزت دی جائے تو تھوڑا سا ایک چمچ اس کو پھکی کی بھی دے دیا کریں تاکہ وہ ہضم کر لے. آج کل لوگوں سے عزت جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتی. بہت سارے لوگوں کے, بہت سارے کم ظرف لوگوں کے ساتھ آپ کا ایسا جو ہے وہ واسطہ پڑے گا کہ جن سے رسپیکٹ وہ ہضم نہیں ہوتی, جن کو اگر آپ جتنا زیادہ عزت دیں گے, جتنی زیادہ اہمیت دیں گے, وہ اس کو اپنا حق سمجھ لیں گے اور پھر وہ آپ کو ذلیل کرنا سٹارٹ کر دیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.